بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے مسائل اور فضائل بیان کروں گی، جن میں سب سے پہلی بات کہ قربانی وہ ہوگی جس میں 4 شرائط ہوں گی۔ نمبر 1 کہ قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے، چوری کی ہوئی یا حرام مال سے قربانی نہیں ہوگی، دھوکے اور فراڈ سے لی ہوئی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں کی قربانی کی جائے جن کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اجماع علماء اس بات پہ ہیں کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی یا گائے کی ہوگی یا بھیڑ کی ہوگی، بکری کی ہوگی۔ افسوس کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ بھینس کے بچے کی قربانی بھی جائز سمجھتے ہیں، مطلب کٹا وغیرہ اس طرح، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت نہیں، تو اس لیے کٹے وغیرہ کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں۔ نمبر 3، اس جانور کی شرعاً عمر دیکھی جائے گی، جس میں اونٹ کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، بھیڑ کی عمر، بکری کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جانور جب ذبح کرو تو وہ ذبح کرو جو دوندا ہو، یعنی اس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہوں۔ اگر دوندا نہ میسر آئے تو پھر آپ وہ جانور قربان کریں جس کی عمر اس جو بیان کی گئی ہے اس کے مطابق ہو، لیکن اولیت جو ہے وہ دوندے کی ہوگی۔ ہاں، بکری جو ہے وہ اس کا دوندا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح نمبر 4، چوتھی بات، اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر عیب کے ہو۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو وہ بھی قربانی نہیں ہو سکتی اس کی۔ نمبر 2، ایسا جانور جو بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور جس کے چلنے سے اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4، ایسا جانور جس کا دماغ صحیح کام نہ کرتا ہو، یعنی آپ اس کو لے کر تو دائیں جا رہے ہیں لیکن وہ بائیں کو جا رہا ہے، اس کا دماغ معوف ہے، وہ بالکل بھی دماغی طور پر ٹھیک نہیں۔ تو یہ ضروری ہیں چیزیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے قربانی کے لیے۔ آگے بات یہ ہوگی کہ قربانی کرنے والا جو انسان ہے اس کی نیت کیسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ ایک بھی جانور کی قربانی کرے یا 100 کی کرے، سب جائز ہے، بشرطے کہ دکھاوا مقصود نہ ہو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جو قربانی کی جاتی ہے، لوگ لاکھوں کے جانور لے کے آتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا اور اپنا آپ ظاہر کروانا کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ پوری فیملی کی طرف سے وہ ہو جائے گی قربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک بکری ذبح کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ پوری فیملی کے لیے مطلب قربانی پوری فیملی کی طرف سے ہو جائے گی۔ فوت شدگان کے لیے علیحدہ سے جو لوگ قربانی کرتے ہیں کہ بھائی ماں باپ یا کوئی بھی عزیز و اقارب خاص الخاص دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے علیحدہ سے اکیلی قربانی لے کر ان اکیلوں کے لیے کرنا حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں، بلکہ جو بھی آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ ایک کر رہے ہیں یا زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس میں جس طرح آپ نے پوری فیملی کی نیت کی ہے، آپ کی چاہے ایک قربانی کر رہے ہیں یا 10 کر رہے ہیں یا 100 کر رہے ہیں، تو پوری فیملی کی آپ نیت کر رہے ہیں تو ان میں فوت شدگان کے لیے بھی آپ نیت کر لیں تو یہ سب کے لیے ثواب کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اور نمبر 2 کہ خصی جانور جو ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اور بغیر خصی کے بھی۔ نمبر 3، قربانی کا جانور جو ہے وہ عام طور پر تو یہاں پاکستان میں خاص طور پہ تو کرتے ہی مرد ذبح ہیں، اور یہ غلط بات سمجھتے ہیں کہ عورت تو کو قربان نہیں کرنی چاہیے، یعنی ذبح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنے قربانی کے جانور خود ذبح کر لو، کیونکہ ایک دفعہ ایک عورت نے جانور ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کھا لو، یہ عورت کا ذبح کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے مرد چاہے جانور کو ذبح کرے یا عورت کرے، دونوں طرح سے قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنے والے جو بھی مطلب اگر بڑی قربانی ہے تو اس کے لیے زیادہ افراد ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ اپنے کپڑوں وغیرہ کو اچھے طریقے سے جانور لانے سے پہلے ہی سمیٹ لیں،
تاکہ جانور دیکھ کے تیاری دیکھے کہ یہ بندے اب اپنے کپڑے جو ہیں وہ اچھے طرح وہ اوپر کر رہے ہیں، تو شاید پتہ نہیں اب کیا میرا بننے لگا، تو اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے جانور کو، پہلے ہی اپنی تیاری کر لیں۔ اور نمبر 2، جب آپ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے، اور چھری جو ہے وہ جانور کے سامنے تیز نہ کریں بلکہ پہلے ہی اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ اور نمبر 3، بسم اللہ پڑھ کر قربانی کریں، ذبح کریں، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے قربانی نہیں اور ذبح نہیں۔ اور نمبر 4، کسی دوسرے جانور کے سامنے بھی جانور کو ذبح نہ کریں، کہ اب ایک جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اور دوسرا سامنے بندھا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے گا، اس کو 2 دفعہ وہ تکلیف سے گزرے گا ذبح ہونے کی، ایک دفعہ دیکھ کر وہ محسوس کر رہا ہے اور دوسری دفعہ وہ خود ذبح ہوگا۔ اور نمبر 5، ایک ہی جھٹکے میں جانور کی شاہ، رگ، سانس کی نالی اور 2 اور اس کی نالیاں ہیں، رگیں ہیں، جن کو آپ نے چاروں کو اکٹھا ایک ہی بار میں کٹ کر دینا ہے، یعنی کہ اس کو آرام آرام سے ایسے نہیں کرنا کہ پہلے ایک رگ کاٹی پھر دوسری، وہ اس طرح جائز بھی نہیں، اور جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے بار بار اس طرح کاٹنے سے۔ اور نمبر 6، کہ جانور کی کھال جو عموماً ہمارے ہاں رائج ہے کہ وہ مدرسوں وغیرہ میں بھیجتے ہیں، مسجدوں میں بھیجتے ہیں یا ہاسپٹلوں میں بھیج دیتے ہیں، تو یہ جائز ہرگز بھی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کھال ہے وہ خصوصاً، اور 1-2 اور چیزیں ہیں کہ جو خصوصاً جو ہے وہ مسکینوں میں دی جائیں۔ مسکین سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ کہ جو آپ کے نزدیک رہتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وہ کھانے سے بھی ان کو مطلب کھانا بھی ان کو اچھے طریقے سے میسر نہیں، تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اس لیے ان کو کھالیں جو دینا وہ جائز ہے، اس ہاسپٹلوں مدرسوں وغیرہ میں دینا جائز نہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہاں بہت کم علم ہے، کہ جب آپ جو قصاب وغیرہ ہیں یا جو گوشت کرنے آتے ہیں، جب بھی وہ ذبح کر لیتے ہیں، پیسے تو ان کو دیتے ہیں، لیکن عموماً گاؤں وغیرہ میں دیکھا گیا ہے اور شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ساتھ ان کو گوشت بھی دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے ان کو، قصاب وغیرہ کو، اور جو بھی مطلب آپ کے جانور کا گوشت کر رہا ہے یا کھال اتار رہا ہے اس کو گوشت دینا جائز نہیں بلکہ اس کو اجرت دینی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں یہ غیر شرعی کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے گوشت وغیرہ دینے کا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ گوشت مکمل کر لیں مطلب تو اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کا، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ گھر والوں کا رکھیں، اور یہ چن کے اچھا گوشت جو ہے وہ اپنے لیے رکھنا ہرگز یہ جائز نہیں، بلکہ قربانی یہ ہے کہ آپ ایکول میں مقدار میں، یعنی کہ اس کے حصے علیحدہ کر لیں، کچھ بھی چنیں نہ اندر سے، تاکہ ہر بندے کے پاس ہر قسم کا گوشت جو ہے وہ پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے ان مسائل کو سمجھتے ہوئے تو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔